یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني بفاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أهو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي ويا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي
ويا بدرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله وترفع الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فدنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذی ربنا فی زمرۃ اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضی الرحمن الرحیم الذی نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبی وبمودة الحسین الشہید بکربلا مالک یوم الدین الذی ملک علیا زین العابدین بالامامۃ والہدی ایاک نعبد عبادت تبلغنا فی القیامہ وبصحبت محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلی بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان ولایت و امامت، عید سعید غدیر کی مناسبت سے میں آپ کو تہنیت و تبریک عرض کرتا ہوں۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اس پرآشوب ماحول میں، اس پرآشوب زمانے میں ہمارے بے چین قلوب کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور مودت، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود بابرکت کے صدقے میں ہمارے بے چین قلوب کو سکون قلب نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بیمار حال ہیں، خصوصی طور پر جو بیمار حال کورونا ہیں، اس وبا سے پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ خصوصی طور پر ہمارے عدیل بھائی اور میرے انکل، ان کو بھی کورونا ہو گیا ہے اور طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے۔ میں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اور آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جملہ مومنین مومنات عالم اسلام میں جو بھی بیمار حال ہیں ان کے شفاء کامل و عاجل کے لیے ضرور دعا کریں۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرمائے گا ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم و معزز ناظرین اکرام، شب جمعہ ہے اور اس مناسبت سے ہم نے بہتر یہ جانا کہ ایام خوشی کے ایام ہیں، لہٰذا اس خوشی کے ایام کے صدقے میں اور اس کی مناسبت سے عید سعید غدیر کے جو اعمال ہیں اور جو آداب ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تاکہ انشاءاللہ اس عظیم عید کی بابرکت سے اور اس کے اعمال سے ہم لوگ محروم نہ رہ جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، 4 عظیم ترین عیدیں، عید فطر ہے، عید قربان ہے، روز جمعہ ہے اور عید سعید غدیر ہے۔ یہ 4 دن ہیں کہ جس کو مومنین کے لیے عید قرار دیا گیا ہے، لیکن ان 4 دنوں میں اگر سب سے افضل ترین دن کوئی ہے تو وہ عید سعید غدیر ہے، کہ جس میں
ہمارے مولانا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب ولایت اور منصب امامت پر فائز کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے اپنے جانشین کے طور پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو عید غدیر میں معین کیا۔ یہ دن بڑا عظیم دن ہے عزیزوں اور میرے دوستوں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ امام فرماتے ہیں، میرے والد گرامی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 دن ایسے ہیں، 4 موقع ایسے آئے کہ جس میں شیطان چیخ مار کے رویا ہے، چلا کر جو ہے وہ رویا ہے۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ مولا وہ 4 دن کون سے تھے کہ جس میں شیطان نے چیخ مار کے رویا ہے، شیطان چیخ مار کے رویا ہے، شیطان چلایا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ 4 دن میں سب سے پہلا دن کہ جب پروردگار عالم نے شیطان کو مردود قرار دیا اور اپنی بارگاہ رحمت سے نکال دیا، باہر کر دیا، وہ پہلا دن تھا جب شیطان چیخ مار کے رویا۔ دوسرا دن کہ جب اس نے جناب آدم کو بلغلایا اور جناب آدم سے جس درخت کے پاس میں جانے کے لیے منع کیا گیا تھا، شیطان نے وسوسہ کیا، جناب آدم اس درخت کے پاس گئے، اس کے پھل کو کھایا، تو پروردگار عالم نے شیطان اور جناب آدم اور حوا دونوں کو جنت سے نکالا۔ وہ دوسرا دن تھا، وہ دوسرا موقع تھا جب شیطان چیخ مار کے چلا کے رویا تھا۔ تیسرا موقع جب شیطان چیخ مار کے رویا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب حضور پاک کو منصب نبوت عطا کیا گیا، یہ تیسرا موقع تھا کہ جب شیطان چیخ مار کے رویا، جب شیطان نا امید ہوا۔ اور چوتھا موقع جب عید غدیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا وصی، اپنا نائب قرار دیا، یہ چوتھا موقع تھا کہ جب شیطان چیخ مار کے رویا ہے اور چلا کر کے اس نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ لہٰذا یہ دن وہ دن ہے کہ جس میں ہمارا سب سے بڑا دشمن ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن رکھو۔ لہٰذا جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، آج ہم خوش ہو کر اس عظیم عید میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شیطان کو مزید جلاتے ہیں، شیطان کو مزید غم و غصے میں مبتلا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا ہمارا کھلا ہوا دشمن جو شیطان ہے، جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس عید سعید غدیر کے دن سب سے زیادہ چلا کر کے، سب سے زیادہ دہاڑ مار کر کے رویا ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم مومنین اس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جو دین اور اسلام کے کامل ہونے کا سبب ہے، اس پر گامزن رہیں، اس پر قائم و دائم رہیں، اس صراط مستقیم پر کہ جو راستہ ہمیں بارگاہ پروردگار عالم تک لے جاتا ہے، اس صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم اور دائم رہیں۔ ناظرین گرامی قدر، عید سعید غدیر کے کچھ آداب ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم عید سعید غدیر کے ان آداب سے محروم نہ رہیں۔ سب سے پہلی چیز جو عید سعید غدیر میں ہمارے لیے لازم ہے وہ ہے تجدید بیعت بولایت علی ابن ابی طالب۔ ہم اپنی ولایت، جو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو اقرار کر کے اس کائنات میں ممتاز ترین لوگوں میں شمار ہوئے ہیں، لہٰذا عید غدیر روز تجدید میثاق ہے، وہ میثاق جو ہم نے عالم ارواح میں لیا تھا۔ لہٰذا عید غدیر کے دن جب عید غدیر آئے، لہٰذا سب سے پہلے ہم اپنے بیعت جو ہم نے علی ابن ابی طالب اور جملہ معصومین علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہنے کی بیعت کی ہے، دوبارہ اس بیعت کی تجدید کریں کہ مولا وہ میثاق جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، آج ہم اس میثاق پر قائم ہیں اور اس میثاق پر باقی ہے۔ لہذا جب یہ عید غدیر آئے، شب عید غدیر میں، روز عید غدیر میں تجدید بیعت کریں اور خصوصی طور پر دوبارہ سے کلمے کی تکرار کریں کہ آج بھی ہم اس میثاق پر باقی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تجدید بیعت امیر المومنین اور جملہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرا ادب کیا ہے
ایک دوسرے مومن کو مبارکباد دیں، تہنیت و تبریک عرض کریں کہ آج کے دن ہمارے ولی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو عید غدیر پہ مولا بنا دیا گیا تھا۔ یہ دن وہ تھا کہ جب منافق بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا ظاہری طور پر اقرار کرتے ہوئے بخن بخن کہتا نظر آ رہا تھا، تو ہم جو علی ابن ابی طالب کے شہدائی ہیں، ہم جو معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں، تو ہم کیسے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے دن خوشی کا اظہار نہ کریں؟ لہٰذا ایک دوسرے مومنین کے ساتھ میں ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ چوتھا ادب، ایک دوسرے مومن کے ساتھ میں مصافحہ کرنا چاہیے۔ مصافحہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ مصافحہ ایک دوسرے کے دلوں کی کدورتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مصافحہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جو بغض و عناد و حسد ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ میں مصافحہ کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز، اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، بہترین لباس سے اپنے آپ کو بہترین لباس زیب تن کرنا چاہیے، معطر کرنا چاہیے کہ آج کا دن ہمارے مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اقرار کے موقع پر تمام تر اشجار، تمام تر پرندے، تمام تر چرند، تمام تر حجر، تمام تر پتھر، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اقرار کے بعد میں وہ اپنے آپ کو مزین کرتی ہیں۔ لہٰذا اس کائنات کی اشرف المخلوقات اس حضرت انسان کے اوپر بھی لازم ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے روز بہترین لباس سے بے تن کرے، بہترین خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرے اور اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ چھٹی چیز جو آج کے دن بہت زیادہ جو ہے جس کے آداب میں عید غدیر کے آداب میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے صیغہ اخوت پڑھنا۔ ہم ایک دوسرے مومن کے بھائی ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طریقے سے جوڑ دیا ہے جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے، ایک بچہ اپنی ماں سے جس طریقے سے ملا ہوا ہوتا ہے اور اس کی حرارت کو محسوس کرتا ہے، لہٰذا ہم مومنین کو بھی ایک دوسرے سے اسی طریقے سے مانوس ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ایک رسی میں ولایت علی ابن ابی طالب اور جملہ معصومین علیہ السلام کی ولایت سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی ایک دوسرے سے صیغہ اخوت پڑھیں اور یہ برادری کا صیغہ کبھی بھی آپس میں ٹوٹنے نہ دیں۔ ساتویں چیز جو بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے احسان اور انفاق کرنا۔ احسان اور انفاق کی مکمل طور پر بہت زیادہ تاکید ہے، چاہے وہ عام دن ہو چاہے غیر عام دن ہو، لیکن جو خاص دن ہے اذان گرامی قدر خصوصی طور پر عید سعید غدیر کے دن انفاق کرنا۔ عام دنوں میں 1 درہم کا انفاق کرنا 1 درہم کا شمار آتا ہے، لیکن عید سعید غدیر کے دن 1 درہم کا انفاق کرنا 1000 درہم کے برابر ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہمیں کثرت کے ساتھ میں انفاق کرنا چاہیے تاکہ اس 1000 گنا زیادہ انفاق سے 1000 گنا زیادہ جو ہے وہ احسان سے ہم لوگ محروم نہ رہ جائیں۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 8ویں چیز جو بہت زیادہ آج کے دن تاکید کی گئی ہے وہ ہے صلہ رحم کرنا۔ صلہ رحم، اگرچہ یہ بھی صلہ رحم ایسا نہیں ہے کہ عام دنوں میں منع کیا گیا ہے، نہیں، اذان گرامی قدر عام دنوں میں اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خصوصی طور پر صلہ رحم کرنا عید سعید غدیر کے دن بہت زیادہ استحباب رکھتا ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ 9ویں چیز برادر مومن کی زیارت کرنا، برادر مومن سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کا دیدار کرنا، مومن کا مومن کے ساتھ میں دیدار کرنا، مومن کا مومن کے ساتھ میں دیدار کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ برادر مومن عید سعید غدیر کے دن جب ایک دوسرے مومن سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قبر میں 70 طریقے کے نور کو نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک برادر مومن کی زیارت کو عید غدیر کے دن جانا، ایک برادر مومن کا دیدار کرنا قبر میں 70 طریقے کے نور کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کیا صرف یہی نہیں، امام اس کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز
اس کی قبر پر پروردگار 70,000 فرشتوں کو نازل کرتا ہے. وہ 70,000 فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے نازل ہوتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مومن کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ 70 طریقے کے نور انسان کی قبر میں نازل ہوتے ہیں. پروردگار اس کی قبر کو گشادہ کرتا ہے، 70,000 فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. لہٰذا عزیزوں اور میرے دوستوں، قربان جائیں، جب ایک مومن کی زیارت کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت کا کتنا ثواب ہوگا. صلوات پڑھیں عظمت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 10واں استحباب، 10واں ادب جو ہے وہ عید سعید غدیر کا یہ ہے کہ برادر مومن کی مشکل کو برطرف کریں. آج کے دن کثرت کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ برادر مومن کی کفالت کریں. کوئی برادر مومن اگر مشکل میں گرفتار ہے تو اس کو جو ہے اس کی گرفتاری کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مشکل کو دور فرمائیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عید سعید غدیر کے دن کوئی بھی کسی برادر مومن کی کفالت کرتا ہے، میں اس کا ضامن بنتا ہوں. اس چیز میں 2 چیزوں میں ضامن بنتے امیر کائنات. پہلی چیز یہ کہ اس کو کبھی بھی کفر کی حالت میں موت نہیں آئے گی. 2، امام فرماتے ہیں کہ یہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا. میں اس کی کفالت کرتا ہوں، میں اس کا کفیل بنتا ہوں، میں اس کا ضامن بنتا ہوں کہ یہ کبھی بھی کفر کی حالت میں نہیں مرے گا اور کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. 11ویں چیز جو عید سعید غدیر کے دن مستحب ہے اور آداب عید سعید غدیر میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے جشن کا انعقاد کرنا. عید سعید غدیر کے دن ہم لوگ جشن کا انعقاد کریں، مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ میں دعوت دیں، ملاقات کریں. اس کے بعد میں 12ویں چیز جو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی، میں انشاءاللہ اعمال عید غدیر میں بیان کروں گا لیکن یہاں آداب بیان کر رہا ہوں. آداب عید غدیر میں یہ ہے کہ افطار کرانا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے روز ایک مومن کا افطار کرائے گا، جو بھی ایک مومن کو عید غدیر کے دن افطار کرائے گا، اس کو ایک مومن کے افطار کرانے کے عوض 1 ملین پیغمبران، رسول، شہداء اور صدیقین کو کھانا کھلانے کے برابر ہے. ایک مومن کو کھانا کھلانا، ایک مومن کا افطار کرانا، ایک مومن کا افطار کرانا 1 ملین پیغمبران، رسول، شہداء، صدیقین. عزیزان گرامی قدر، کتنا بڑا ثواب ہے ایک مومن کو افطار کرانا. اتنا بڑا، اتنا عظیم ثواب رکھتا ہے. اگر کسی نے کثرت کے ساتھ میں مومنین کو افطار کرایا تو یہ کتنے بڑے ثواب کا جو ہے وہ سبب بنے گا. 13ویں چیز جو آج کے دن کے آداب میں بیان کیا گیا، عید غدیر کے آداب میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. 2 الگ الگ چیزیں ہیں عزیزان گرامی قدر. ایک ہے افطار کرانا، ایک ہے کھانا کھلانا. وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کو افطار کرانے کا ثواب الگ ہے. وہ لوگ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، آپ ان کو غذا کھلاتے ہیں، آپ ان کو شکم سیر کرتے ہیں، آپ ان کو کھانا کھلاتے. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، مومنین کو شکم سیر کریں. 14ویں آداب میں عید غدیر کے یہ ہے کہ جن لوگوں نے ولایت علی اور ائمہ معصومین علیہم السلام کا انکار کیا ہے، وہ لوگ جو منکرین ولایت اہل بیت ہیں، ان سے بیزاری کا اقرار کرنا، ان سے بیزار ہو جانا، ان سے دوری اختیار کرنا. لہذا وہ لوگ جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، ان کو ان لوگوں سے کیا سروکار جو علی ابن ابی طالب کی محبت سے انکار کرتے ہیں، ان کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، معصومین کی ولایت کا انکار کرتے ہیں. لہذا محبین علی ابن ابی طالب ان سے بیزار ہیں، محبین علی ابن ابی طالب ان سے دوری اختیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ 15واں ادب اور 15ویں آداب میں کثرت کے ساتھ میں صلوات پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. کثرت کے ساتھ میں
صلوات پڑھنا، اور 16ویں آداب میں ایک دوسرے کے ساتھ مہر و محبت کے ساتھ میں پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ میں مودت کے ساتھ میں پیش آنا، خوشی کے ساتھ میں پیش آنا، ایک دوسرے کو اپنے کلیجے سے لگا لینا، ایک دوسرے کے ہاتھوں کا بوسہ دینا، ان کی پیشانی کو چومنا، مہر و محبت کے ساتھ میں پیش آنا، یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ 17واں آداب ایک دوسرے کی خوشی کے زمینوں کو فراہم کرنا، ایک مومن دوسرے مومن کی خوشی کی زمینیں کو فراہم کرے، یہ عید سعید غدیر کے آداب میں سے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 18ویں چیز جو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے مرد اپنے اہل خانہ کے لیے پہلے سے زیادہ محبت سے پیش آئے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عید سعید غدیر کے دن اگر مرد اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت زیادہ مہر و محبت سے پیش آتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ ثواب کا سبب بنتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں مہر و محبت کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر عید سعید غدیر کے دن اپنی مہر و محبت میں اضافہ کریں، کثرت کے ساتھ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ میں پیش آئیں۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، جو اپنے اہل خانہ کو خوشحال نہیں کر سکتا وہ اہل بیت علیہ السلام کو کیا خوشحال کرے گا؟ لہٰذا عید سعید غدیر کے دن ہم سب سے پہلے اہل خانہ کو خوشحال کریں، اپنے گھر والوں کو خوشحال کریں، اپنی ہمسر کو خوشحال کریں، اپنی اہلیہ کی خوشی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی خوشی کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی خوشی کا خیال رکھیں، اپنی عزیز و اقارب کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ لہٰذا یہ خوشیاں جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں خوشیوں کو فراہم کریں گے، ان کے ساتھ میں خوشیوں کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے ساتھ مہر و محبت کے ساتھ پیش آئیں گے تو اہل بیت علیہ السلام کو بھی خوشحال کر سکتے ہیں۔ جو انسان اپنے گھر والوں کو خوشحال نہیں کر سکتا وہ اہل بیت علیہ السلام کو کیا خوشحال کرے گا؟ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ آج کے دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں اور زیادہ مہر و محبت کے ساتھ میں پیش آئیے۔ اور 19واں آداب عید سعید غدیر کے دن ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کیجئے، ایک دوسرے کی خدمت میں گفٹس اور ہدایہ پیش کریں، ایک دوسرے کو عیدی دیں، اور آج کے دن عیدی دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے عزیزان گرامی قدر، ایران کے اندر خصوصی طور پر جو سادات ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی اس عظیم عید کے صدقے میں، مومنین کی اس عظیم عید کے صدقے میں حرم امام رضا، حرم حضرت معصومہ میں باقاعدہ عیدی تقسیم کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ، ایران کے لوگ، ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بھی سید انہیں عید غدیر کے دن راستے میں جاتا ہوا نظر آتا ہے، بلا تکلف وہ ان سے عیدی طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج کے دن امیر کائنات کو مومنین کے لیے مولا بنایا گیا، لہٰذا آپ ہمیں عیدی دیجیے۔ اب اس عیدی میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، باقاعدہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ 1 ریال دیجیے، ہمیں آپ 1 تومان دیجیے، جو وہاں پہ بہت ہی کم ہے۔ 1 تومان آج کی ڈیٹ میں بہت کم ہے، وہاں پر جو فائنینشلی کرائسس وہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ بہت زیادہ سینکشنز وہاں پر لگا دیے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے سروکار نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 1 روپے بھی کسی کو عیدی دیتے ہیں آج کے دن تو اس کا بھی کثرت کے ساتھ میں ثواب ہے۔ میں نے بیان کیا کہ انفاق کرنا آج کے دن 1000 برابر ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ کسی برادر مومن کو آپ 1 روپیہ دے رہے ہیں یا 1 پیسہ دے رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کا یہ 1 روپیہ، یہ 1 پیسہ آپ کا 1000 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن آپ عیدی ضرور تقسیم کریں عید سعید غدیر کی مناسبت سے۔ اب وہ اعمال عزیزان گرامی قدر جو عید سعید غدیر کے دن بہت زیادہ ثواب رکھتے ہیں، سب سے پہلا عمل روزہ رکھنا۔ عید سعید غدیر کا روزہ رکھنا 60 سال کے روزوں کے رکھنے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ 60 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ عید غدیر کا روزہ تمام عمر کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا جس دن اقرار لیا گیا، اس دن کا روزہ رکھنا 60 سال کے روزے کے برابر، دوسری روایت تمام عمر کے روزے کے رکھنے کے برابر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عید
غدیر کا روزہ 100 حج 100 عمرے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روزہ ولایت علی ابن ابی طالب کی محبت میں جو عید غدیر کے دن رکھا جائے قربتاً الی اللہ، اس کا کتنا عظیم ثواب ہے۔ 2 عید غدیر کے دن غسل کرنا، 3 زیارت علی ابن ابی طالب علیہ السلام انجام دینا۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے اپنے صحابی سے کہ کوشش کرو عید سعید غدیر کے دن تم کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام کی قبر تک پہنچاؤ، نجف تک پہنچاؤ، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف میں جاؤ۔ اور اگر تم نہیں جا سکتے ہو، لہٰذا جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر نہیں جا سکے اور اس کورونا کی وجہ سے لوگ زیارت ہائے مقدسہ سے محروم رہ گئے ہیں، لہٰذا ہم یہاں سے اپنے قلوب کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضے سے یہیں سے قریب کریں گے انشاءاللہ، اور زیارت امین اللہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو امیر مومنین علی ابن ابی طالب کی زیارات ہیں جو مفاتی میں بھی موجود ہیں اور اعمال عید غدیر میں موجود ہیں انشاءاللہ، ان کی بھی آپ لوگ تلاوت سے محروم نہیں رہیے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ 2 نمازیں ہیں۔ ایک نماز 2 رکعت نماز جو ہے وہ انجام دینی ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ، سورہ توحید پڑھنی ہے۔ یہ نماز 2 رکعت آپ نے عید غدیر کی مناسبت سے پڑھنی ہے، عید غدیر کی زیارت نماز عید غدیر کے عنوان سے پڑھنی ہے قربتاً الی اللہ۔ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر، سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ، اور اس کے بعد میں نماز تمام ہونے کے بعد سجدے میں جا کر ایک تسبیح شکراً للہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میں ایک دعا ہے مفصل، انشاءاللہ وہ لوگ آپ مفاتی میں دیکھ سکتے ہیں، اور اعمال عید غدیر میں انشاءاللہ آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری نماز جو آج کے دن بہت زیادہ یعنی عید غدیر کے دن بہت زیادہ مستحب ہے، یہ زوال۔ آپ نے زوال کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد میں آپ نے اس نماز کو ظہر و عصر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہی وقت تھا کہ جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد عید غدیر کے دن مولا بنایا گیا تھا، منصب ولایت اور امامت پر فائز کیا گیا تھا، حضور پاک نے اپنے وصی بنایا تھا، وہ ظہر سے قبل کا وقت تھا اور یہی وقت تھا، لہٰذا زوال کے وقت آپ نے غسل کرنا ہے زوال سے پہلے، اور نماز ظہر عصر سے کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز میں کیا کرنا ہے؟ سورہ حمد، 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں دونوں رکعتوں میں آپ کو سورہ حمد کے بعد، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے۔ لہٰذا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نماز عید غدیر قربتاً الی اللہ، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں دونوں رکعتیں میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، سورہ توحید کے بعد آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا، ان تینوں کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس نماز سے بھی محروم نہیں ہوئیے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ یہ نماز 100 حج 100 عمرے کے برابر ہے، اور دنیا و آخرت کی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے، لہٰذا اس نماز سے بھی محروم نہیں رہیے گا۔ اور اس نماز کے بعد میں ایک دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور ایک عظیم ترین دعا ہے، اس دعا کی انشاءاللہ تلاوت کیجیے گا۔ اور چھٹی چیز جو عید غدیر کے اعمال میں سے ہیں وہ ہے دعائے ندبہ کا پڑھنا، اور وہ دعائیں جو عید غدیر کے دن وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو بھی انشاءاللہ پڑھنا، اور جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس جملے کی تکرار کرنا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وائمۃ المعصومین من ذریۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس جملے کی بھی تکرار کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، لہٰذا انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار ہماری عبادتوں کو
قبول فرمائے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ منتقم خون حسین اس عظیم دن کی عیدی کے طور پر ہمیں اپنے وقت کے امام کا ظہور چاہیے۔ پروردگارہ منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ ہمارے جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگارہ آج کی عیدی کے طور پر ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصی طور پر حاجی موسیٰ صاحب بانی مسجد امام بارگاہ علی ابن ابی طالب اور شیخ فیاض صاحب، ان کی مغفرت فرما، اور اس تمام تر مینجمنٹ جو وادی کبیر مسجد امام بارگاہ علی ابن ابی طالب کی مینجمنٹ ہے، اور ہمارے جو سرپرست ہیں جناب لطیف صاحب، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کو صحت و سلامتی نصیب فرما، تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ آپ مومنین کی خدمت کر سکیں۔ ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے دعا کیجئے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس وبا، اس بیماری سے تمام تر مومنین مومنات کو محفوظ فرما، ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، اہل بیت علیہ السلام کے روضہ مقدسات کی زیارت کا ہمیں شرف نصیب فرما، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ من محمد وآل محمد صلوات۔